تو کس کا اختیار تھا، کس کا یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ مینجمنٹ کو ٹھیک کام کرنے پہ مجبور کرتی، اور اگر ٹھیک نہیں کر رہے تھے تو ان کو تبدیل کرتی. تو میں بغیر کسی کو بلیم کیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر پچھلے ادوار کو دیکھیں تو اس میں مختلف حکومتیں مختلف ادوار میں رہیں، اور یہ خسارہ بڑھتا گیا. یہ خسارہ جو ہے یہ پچھلے 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں تو نہیں ہوا. یہ خسارہ جو 830 ارب روپے اب ہے، یہ میڈم چیئر پرسن، یہ تو ہم نے کئی دہائیاں لگائی ہیں اس کو یہاں تک لانے کے لیے. اور یہ جو تباہی کا سلسلہ ہے یہ بھی پچھلے کوئی 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں تو نہیں ہوا. اس کے لیے بھی بڑی محنت ہوئی ہے پی آئی اے کو اس نہج تک پہنچانے میں. اور میرا کام یہاں پہ نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو کے کسی ایک کے اوپر یا کسی ایک حکومت کے اوپر یا کسی ایک شخص کے اوپر اس کا ذمہ دار لگا دوں. اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے. اور وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا بلیم گیم، آئی وانٹ کہ ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بزنس جو ہے وہ گورنمنٹ جب کرنا شروع کرتی ہے تو انجام یہی ہوتا ہے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. لمبی تفصیل ہے، پر آج کی تفصیل یہ ہے کہ 830 ارب خسارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور جو میری معزز بہن نے کہا ہے بات، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو اگر آج آپ کے پاس فلیٹ ہو تو آپ کے جتنے بھی وہاں کے امپلائیز ہیں ان میں سے شاید کہ کوئی ایک بھی زیادہ نہ ہو. لیکن میڈم اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جہاز ہی نہ ہو تو پھر جو جتنا بھی عملہ ہے وہ سارے کا سارا ہی زیادہ لگتا ہے، بیکاز جو ایکچوئل کام تھا پی آئی اے کا وہ تو جہازوں کے ساتھ ہی ممکن تھا. اب جہاز تو ہے نہیں اس وقت، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں شاید 18 جہاز ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں. اب 18 جہاز کے ساتھ اگر 10,000 امپلائی ہے تو بتائیں نا یہ کیا، اس کی کیا آپس میں وہ بنتی ہے. جس طرح کہا گیا کہ جی یہ وہ ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے انہوں نے، پر اگر یہ جہاز 40 ہو تو بالکل ٹھیک ہے، پر یہ اگر 18 ہو تو وہ ساری ریشو غلط ہے. تو میں اپنے معزز ممبران کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروسیس ہے میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا. اگر یہ چاہیں تو یہ سارے کا سارا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. لیکن اس پروسیس میں سے میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس دن یہ بڈنگ ہوگی، یہ بڈنگ جو ہے یہ میڈم چیئر پرسن یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی. یہ پوری قوم دیکھے گی، ہمارے معزز ممبران بھی دیکھیں گے. اس میں کوئی چیز ہائیڈ نہیں ہوگی. یہ جب پوری قوم دیکھ رہی ہوگی وہ سارے لوگ وہاں بیٹھیں گے. یہاں پہ 8 کمپنیز کے نام دے دیے گئے ہیں. اگر آپ کو اس کمپنیز میں سے کسی ایک کے اوپر بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو ابھی ان کی جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. اور ان میں سے کسی ایک کو کسی دن بھی اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو میں ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. یہ آئیں، جس طرح آپ تشریف لائی تھی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سوالات کے بھی جواب دے سکوں، آپ کی تسلی کرا سکوں. اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ سکوں میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اوپر مجھے کل آپ سب کے سامنے یہاں پہ آگے شرمندہ ہونا پڑے. سر صاحب تھوڑی سی ان کے سوالات تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی، اس کی بھی کچھ آپ ڈیٹیلز فراہم کر دیں. جی میڈم چیئر پرسن، یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم اگر 51% شیئرز ہم اگر فلوٹ کر رہے ہیں، 51% سے ہم نے اس کو اوور کرنے کی کوشش کی ہے، تو دس از ٹیکنیکلی اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے حکومت پاکستان کے زیادہ سے زیادہ شیئر بچ جائیں تاکہ جب اس کی ویلیو بڑھے، جب یہ بہتر ایئر لائن ہو جائے تو ہمارے ان شیئرز کی ویلیو اس سے کئی گنا ہوگی جو کہ آج ہم بیچ رہے ہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ایسٹس کو، اپنے شیئرز کو جو کہ حکومت پاکستان کے ہیں ان کو بچا لیں تاکہ کل کو جب وہ پرائیویٹ انڈیویجول، پرائیویٹ کمپنیز اس ایئر لائن کو بہتر کر دیں تو ہمارے شیئر کی ویلیو بھی. جی اور ملازمین کا کیا کیجیے گا؟ ملازمین کے لیے بھی جی میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا، یہ ملازمین اس لیے آج زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جہاز نہیں ہے. آپ صبح 20-30 جہاز اس میں انٹر کریں تو یہ ملازمین زیادہ نہیں ہیں.
اور مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. بہترین عملہ، بہترین کپتان، میں کسی کا تو جواب نہیں دے سکتا پر میں اپنا دے سکتا ہوں.